بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت سے جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ یہ وہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پہ چلنے والوں کا بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ سورہ آل عمران آیت 124 تا 127۔ ہمارے اسد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو آج کا 17واں روزہ بھی بہت بہت مبارک، اور آپ سب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ 17 رمضان کی بات ہوتی ہے تو خاص کر غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور جب غزوہ بدر کی بات آتی ہے تو یہ وہ سال ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد یہ پہلا رمضان، وہ تمام لوگ جو بہت کم سامان کے ساتھ، کم سواریوں کے ساتھ وہاں موجود، ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے جو کہ باقاعدہ طور پہ معاذ اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اور اس اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف روایت ہیں، لیکن جو ایک ہمیں مستند نمبر ملتا ہے وہ 313 کا ملتا ہے۔ 313 کا یہ لشکر حاوی ہوتا ہے 1000 کفار کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، فرشتوں کی مدد شامل ہے بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس جنگ کی پوری اسٹریٹجی پڑھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ کون کہاں مارا جائے گا تو ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مسلمانوں کے نام کی، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ خاص طور سے ایک اسٹریٹجی میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ جہاں پہ قیام کیا گیا، مسلمانوں نے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا وہاں پہ پانی موجود تھا، تاکہ جنگ میں کسی بھی صورت میں جو صحابہ کرام لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس جنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پانی کی قلت نہ ہو۔ جبکہ حالت ایسی تھی کہ مسلمانوں کے پاس لشکر میں سامان بہت کم تھا۔ 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کے پاس، جبکہ لشکر میں اونٹوں کی تعداد 70 تھی۔ ان میں سے ایک اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت مرثد کے حصے میں آیا تھا، یعنی کہ ایک وقت میں ایک اونٹ پہ 3 لوگ سوار ہوتے تھے باری باری، جس پر آپ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس جگہ کو متعین کیا گیا، جس جگہ حضور پاک نے کہا کہ ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے، تو وہ ایک اونچی جگہ ہے، اوپر ہے۔ دوسرا کہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان، یہ 313 کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا یہ موجود تھا، سورج اس کے پیچھے سے طلوع ہوا۔ تو یہ اسٹریٹجیز تھیں، اور پورا آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی یہ بات پتہ تھی کہ کون سا سردار کس جگہ سے حملہ آور ہوگا، کون کہاں پہ ہوگا، کون کہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی جنگ بدر کی بات کرتے ہیں، غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں، تو ہم بہت ساری باتیں لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری اسٹریٹجی تھی جس پہ کام ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پیچھے سورج ہے
اور مسلمانوں کے پیچھے سورج ہے, اور جب وہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو سامنے والوں کی آنکھیں چندیا گئی تھیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا, لیکن ایک اسٹریٹجی بھی تھی جس پہ کام ہوا تھا. ہم علماء کرام سے اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے, اور ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک مختلف پرسپیکٹیو سے چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ چیزیں سامنے آئیں. اور آج بھی ٹرانسمیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. خوش آوازی سے عقیدت کے اظہار کے لیے ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہے, عالمی شہرت یافتہ ہیں, معروف ثنا خواں ہیں, بہت خوبصورت ادائیگی ہے, خوبصورت انداز ہے. شفیق احمد صاحب یہاں موجود ہیں. میں درخواست کروں گا حضرت سے کہ یہاں پہ تشریف لائیں. محترم شفیق احمد صاحب, السلام علیکم. حضرت کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. آپ کو دیکھ کے مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اسد صاحب, اسد صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو نا ایک الگ سے مجھے دعوت بھیجنی پڑے گی. اب پہلے سے تیار تھے آپ؟ میں نے کہا آپ کی بلانے سے پہلے میں چلا. نہیں اچھا نہیں لگتا نا, پھر ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ پیچھے بیٹھے ہوئے. ہاں قاری صاحب آئے نا, بیٹھے پلیز. حضرت شفیق صاحب جی بسم اللہ, حمد باری تعالیٰ سے بسم اللہ.